اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم ملت۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ روزانہ کم و بیش 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان کوہ نور ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ یہ پروگرام ملاحظہ کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام میں آپ کی کالز شامل کی جاتی ہیں۔ آپ کی کالز کا پروگرام ہے، آپ کے مسائل کا پروگرام ہے۔ مصائب و مشکلات میں ظاہر ہے ہر بندہ کہیں نہ کہیں زندگی میں کسی نہ کسی پریشانی یا مشکل کا شکار تو ہے ہی، تو ان مشکلات سے، تکالیف سے نجات کیسے حاصل کی جائے، یہ یقیناً ایک قابل فکر ایک سوچ ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ مشکلات میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، تو کون سا ایسا راستہ ہے کہ جس سے نجات مل سکتی ہے۔ تو میرا ماننا ہے، مشائخ کا فرمانا ہے، علماء کا فرمانا ہے، ہمارے اکابرین، ہمارے اجداد سے یہ ہمیں سبق ملا ہے کہ جب کسی مشکل میں آ جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ، تو کثرت ذکر کی طرف آ جاؤ، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، نماز کی طرف آ جاؤ، تو ہو سکتا ہے تمہاری مشکل جو ہے وہ کسی حد تک یا تو یکسر ختم ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ تھوڑی بہت ٹل جائے، یا آپ کو اتنی اس کی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ تو کوشش کیجئے کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ اگر آپ کسی مشکل کا شکار ہیں، کہیں کسی پریشانی میں، تو ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے، کال کیجئے۔ ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر تھوڑی دیر میں ڈسپلے ہو جائے گا، آپ ہمیں کال کیجئے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین، ایک ہی پروگرام آپ نے فی الحال ہمارے ساتھ کیا ہے، یعنی میرے ساتھ، اور اس پروگرام سے ہی ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ بہت خوبصورت انداز گفتگو، ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مفتی سید شیراز سیفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ صاحب خیریت سے؟ اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہے، آپ سنائیں؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، رمضان قریب ہے، جی اور رمضان الکریم جو ہے وہ اس کی آمد مقصد شعبان میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بارش سے پہلے ابر چھا جاتا ہے نا، بادل چھاتے ہیں، پھر اس کے بعد بارش ہوتی ہے، تو میرا ایسا ماننا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک جی، یہ شعبان جو ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یعنی میری امت کی بخشش کا سامان لے کے یہ مہینہ میری امت کی طرف آنے والا ہے۔ تو یہ شعبان میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ ام المومنین سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی ماہ مبارک میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا آپ ماہ شعبان المعظم میں رکھتے تھے۔ تو گویا یہ تعلیم امت کے لیے تھا، ہمیں درس تھا کہ یہ رمضان المبارک جو ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو اس کے لیے آپ ابھی سے ہی تیاری شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں علامہ صاحب کہ کوئی بندہ روزگار کی پریشانی میں ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، بہت مشکلات میں ہے، کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی اسباب نہیں نظر آتے۔ اچھا آپ اگر بتائیں گے یا میں بتاؤں گا تو ہم تو یہ کہیں گے نا یار 40 دن تک یہ عمل کرنا پڑے گا تب جا کے کوئی راستہ نکلے گا۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل کہ ریپڈلی جلدی سے اس بندے کا کام ہو جائے، دنوں میں کرم ہو جائے، اور وہ اپنی مشکلات سے نکل آئے، پریشانی سے نکل آئے؟ کوئی خاص وظیفہ ایسا ہے آپ کے ذہن میں؟ اس کے لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جتنی بھی ہماری زندگی کی مشکلات ہیں نا جی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے اپنا رخ موڑا ہے، اللہ کی طرف سے اپنی توجہ کم کی ہے، دنیا داری کی طرف، دین کو چھوڑ کے جب دنیا کی طرف ہم گامزن ہوئے ہیں، پھر ہمیں یہ مسائل اور مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا چاہیے، خود احتسابی کرنی پڑے گی پہلے۔ اور جس طرح کے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم نیکی نہیں کر سکتے کم سے کم گناہ کرنا ہی چھوڑ دو۔ تو جب ہم ان کاموں سے بچ جائیں گے، برائی سے، برے کاموں سے، ان کی نحوست بڑی ہوتی ہے، اور وہی نحوستیں وہی جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ مشکلات کی صورت اپنا کے انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان خود احتسابی کا عمل شروع کرے اور اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے، جو اللہ کے احکامات ہیں
ہر مسلمان پہ اس کی طرف رجوع کریں، صحیح، انشاءاللہ ویسے ہی مشکلیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صحیح، باقی اس کے بعد وظائف تو ہیں ہی صحیح، لیکن سب سے پہلا وظیفہ آدمی کرتا رہے اور اپنے وہ جو غلط اعمال ہیں حرکات وہ کرتا رہے، ہیں، ساتھ اعمال برے کرتا رہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم بہتری کی طرف نہیں عشاء جا کی سکتے۔ نماز کے بعد 1 گھنٹے کا وظیفہ کرے ہاں جی، اور پھر رات 12 بجے سے موبائل لے کے بیٹھے فجر تک، ہاں جی، اور فیس بک اللہ بلا سب دیکھتا رہے، اور پھر صبح اٹھ کے شکایت کرے کہ میں تو وظیفہ بھی روز پڑھتا ہوں، بالکل کام کیوں نہیں کوئی ہو فائدہ نہیں ہوگا ایسے وظیفے کا۔ رہا؟ تقویٰ، آپ کوئی وظیفہ نہ کریں، کوئی وظیفہ نہ کریں، تقویٰ اختیار 5 وقتہ نماز آپ پڑھنا شروع کر دیں، جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں، پورے وثوق سے کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے راستے میں آنے والی مشکلات پہلے ہی ہٹ جایا کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو کوئی وظیفہ بتائیے قبلہ علامہ صاحب ان مشکلات سے نکلنے کا۔ ایک تو یہ وظیفہ خود احتسابی والا، پھر دوسرا وظیفہ سب سے بڑا تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ اختیار کرنا مقصد یہ ہے کہ ہم وظیفے بھی پڑھیں اور گندی باتیں بھی کریں، گندے اعمال بھی کریں، برے اعمال بھی کرتے رہیں، تو بہت مشکل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ چیزیں ہو گئی، خود احتسابی ہو گئی، پھر اس کے بعد تقویٰ اختیار کرنا ہو گیا، پھر اعمال میں نماز ہے، قرآن ہے، اس کے بعد کوئی وظیفہ؟ پھر اس کے بعد مشکلات کے لیے جو بالکلی طور پہ جو علماء نے بیان کیا ہے نا، وہ ہے آیت کریمہ۔ صحیح، لیکن بات وہی ہے کہ تاثیر تبھی ہوگی کہ جب زبان پاک ہوگی۔ جب زبان پاک ہوگی ہر چیز سے، آپ کا جو ہے نا پیٹ جو ہے نا حرام کے لقموں سے پاک ہوگا، زبان حرام کاموں سے، حرام باتوں سے پاک ہوگی، تو پھر اگر صرف آپ اللہ کا نام ہی لیتے جائیں گے تو وہی اسم اعظم ہے۔ صحیح، حضور سیدنا عبد القادر جیلانی، حضور غوث الورا سے پوچھا گیا کہ حضور اسم اعظم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسم جلالت، اسم اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ واہ، اب لوگ دیکھتے ہیں صوفیاء کرام کو کہ بظاہر جو ہے کوئی کاروبار نہیں ہے ان کا، کوئی ملے نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، لیکن وہ لوگ خوشحال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اسباب سارے انہیں مہیا کیے ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ اس چیز کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں صحیح، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، جب ہم تقوی اختیار کریں گے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تو وہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ وہ کہتا ہے جو 1 مرتبہ مجھے یا اللہ کہتا ہے، میں 70 مرتبہ کہتا ہوں یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ اللہ۔ اچھا، آیت کریمہ کتنی مرتبہ پڑھی جائے؟ کم از کم کوئی تعداد؟ کم از کم 300 مرتبہ۔ 300؟ اچھا، 313 کا بھی تو کانسیپٹ ہے نا؟ ہاں جی، 313 مرتبہ پڑھ لیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، صحیح، اور ہر نماز کے بعد اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 1 تسبیح پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ بالکل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، بری سوچ، ہاں جی، برے اعمال، بری زبان، بدعمالی، مختلف انداز کی بدعمالی، جی، جھوٹ بولنے والی بدعمالی میں شمار ہوگا، لیکن خاص طور پہ جو نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ یہ جو اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں جس میں نظر کی حفاظت نہیں ہے، جس میں آپ کی بد کلامی بہت زیادہ ہے، مستقل آپ گالیاں بکتے رہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں، اس سے بچاؤ کا بھی کوئی راستہ بتائیں۔ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہو بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے میری بہن، آپ سنائیں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی۔ بھائی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی میں امی کے پاس جاتی ہوں، کہیں بھی جاتی ہوں نا، میں دیوران کی بچی ہوں نا، وہاں سے آ کر نہ کچھ اٹھا کے لے جاتے، اتنا پریشان کر کے رکھا، کہیں میں جا نہیں سکتی ہوں۔ تماوٹ تالو کون ہے؟ جی تالا چابی کون ہے تماوٹ؟ ہاں آئے نا؟ جی جی تالا نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے بھائی، وہ دیوار سے آ کر نہ کچھ کال ڈراپ ہو گئی۔ چلیں، ان کے بیچاری ریگولر کالر ہیں ہماری، اور یہ مختلف مسائل کے شکار رہتی ہیں۔ خاص طور پہ ان کی کال پہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے نا، ان کی دیورانی کے ان کے بچے آپس میں لڑتے ہیں، وہ ان کا ایک مسئلہ ہے، ایک ان کا مسئلہ اور ہے ان کی زمین ہے کچھ وہ بیچنا چاہتی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں ان کے لیے کہ اچھا بریک پر ہم نے جانا ہے، تو واپسی پر انشاءاللہ آپ سے جواب بھی لیں گے۔ ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ کسی انداز کی مشکل کا آپ شکار ہیں تو ہمارے پروگرام میں کال کیجئے۔ علامہ مفتی شیراز سیفی صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا روحانی اور قرآنی حل بتائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری ایک ریگولر کالر ہے ہماری بہن، انہوں نے کال کی تھی اور 2-3 جو مسئلے تھے میں نے علامہ صاحب کو بتایا. کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ ان کے بچے جو ہیں وہ بہت آپس میں لڑتے بہت ہیں، نند کے بچے، اور ان کے آپس میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. اچھا ویسے جنرلی بھی ایک مسئلہ ہے نا، جہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے وہاں یہ ہوتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں اس سے بچنے کے لیے؟ اس گھر کی خواتین کو نا جی، جہاں پہ لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو، یا حلیموں کا ورد کرنا چاہیے. یا حلیم؟ یا حلیم کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. 100 مرتبہ جی روزانہ پڑھ لیں. روزانہ پڑھیں. صحیح. اور باقی اگر بچے نافرمان ہیں یا شرارتی قسم کے ہیں، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اس کی والدہ یا والد بچے کو بٹھائے اور اس کی پیشانی پہ اپنا ہاتھ رکھے. اس طرح پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے بچے کو کہے کہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے، اور 21 مرتبہ یا شہید پڑھے. یا شہید. یا شہید. صحیح. انشاءاللہ اس کی برکت سے بچے فرما بردار ہو جائیں گے. اچھا. اور گھر میں بھی امن اور سلامتی ہوگی. نافرمانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. واہ. اچھا علامہ صاحب، دوسرا میں نے سوال کیا تھا بد نگاہی والا، بد نظری والا، اور پھر وہ جو آج کل عام ہے بہت زیادہ، یعنی زبان سے بھی ہم لوگ شترے بے مہار ہیں. جی. جو منہ میں آیا گالن گلو جو بھی آتا ہے کہہ دیتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو یلغار ہے موبائل کی صورت میں، اس میں بھی بد نگاہی بد نظری کا بڑا ایک عنصر رہتا ہے. کیا فرماتے ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا پڑھا جائے؟ اس سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھے. اچھا. کسی صوفی کے پاس بیٹھے تو وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اس طرح تربیت کرے گا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تانک اور جھانک جو ہے نا، یہ برائی کی جڑ ہے، دروازہ ہے. دروازہ ہے. آپ اگر کسی بھی لا یعنی چیز کو خواہ مخواہ دیکھتے رہیں گے، فضول میں دیکھتے رہیں گے، تو وہ گناہ کی طرف دائی ہے، لے کے جانے والی. تو پہلی نگاہ شریعت نے معاف کی ہے. پہلی نگاہ اگر کسی جگہ پہ پڑ جائے تو وہ معاف ہے. صحیح. دوسری نگاہ جو ہے بالارادہ، اگر آپ ارادتاً اٹھا کے دیکھتے ہیں اس چیز کو جس سے روکا گیا ہے، تو پھر آدمی گناہ میں چلا جاتا ہے. ہمارا ایک دوست تھا، پہلی نگاہ پہ مجھے ایک وہ لطیفہ یاد آ گیا. ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے شریعت کہتی ہے کہ دوسری نگاہ جو ہے نا وہ پھر منع ہے، پہلی نگاہ کی معافی ہے. تو وہ کہتا ہے میں پہلی نگاہ ہی نہیں ہٹاتا کہ دوسری نگاہ کا ٹائم آئے. وہ کہتا ہے پہلی نگاہ پہ ہی نہیں، مطلب اسی پہ میں قناعت کر لیتا ہوں، میں دوسری نگاہ کی طرف جاتا ہی نہیں. تو بہرحال یہ ایک اپنی جگہ ہے بات. لیکن علامہ صاحب کچھ ایسا خاص عمل بتائیں نا جس کے پڑھنے سے اس کی برکت سے بندہ برائی کی طرف راغب نہ ہو، قلب مائل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے کثرت سے جی، یا قویوں کا ورد کرے. اچھا. اس کی وجہ سے انشاءاللہ دل جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اور گناہوں سے آدمی جو ہے وہ کنارہ کش ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ایک بات اور بتائیں کہ پیٹ بھر کے بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ مرغن چیزیں کھانا، بہت زیادہ ہر چیز مطلب بکری کی طرح کھاتے رہنا، اس سے نفس موٹا نہیں ہوتا؟ بالکل، وہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آدمی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. جب ہم کھائیں گے نا جی، کثرت طعام جو ہے یہ 2 4 5 بڑی حد آپ رکھ لیں کہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ آپ ٹھیک رہیں گے، اس کے بعد آپ بیمار ہو جائیں گے. صحیح. جسم کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری شروع ہو جائے گی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیٹ کے آپ 3 حصے کرو، 1 کھانے کے لیے، 1 پانے کے لیے، اور 1 اس کے ہضم کے لیے رہنے دیں. صحیح. اور ہم جو کثرت طعام، شکم سیری کا جو ہمیں مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا چاہیے. اس کی وجہ سے آدمی، بلکہ یہ مجرب شدہ ہے کہ آدمی کثرت طعام کی وجہ سے، اور جو طریقہ سنت طریقہ ہے کھانے کا، اس سے روح گردانے کی وجہ سے بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جس طرح آدمی کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے. جس طرح کثرت طعام کی وجہ سے جسم بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح کثرت بدنگاہی سے انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے. اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر انسان کو کسی کام میں، کسی عمل میں لذت حاصل نہیں ہوتی. قرآن کی طرف نہیں جائے گا، ذکر کی طرف نہیں جائے گا، نماز کی طرف نہیں جائے گا، اچھے اعمال کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ روح مردہ ہو چکی ہے، دل مردہ ہو گیا. دل مردہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی. تو ان چیزوں سے ہمیں جو اجتناب کرنا چاہیے. اور آپ نے جو بات موبائل کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ماشاء اللہ جو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے والا ہے شاید وہ بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ آج کل ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ تو موبائل کی تباہ کاری میں بالکل تباہ ہو چکی ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا.
ہماری تو اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو چکی ہے. تو دوسرا میں نے ایک اور منفی پہلو یہ دیکھا ہے علامہ صاحب کہ ایک عام بچہ ہے نا 10-12 سال 15 سال چلے 16 سال کا بھی پکڑ لیں, اگر آپ اس سے کوئی بات کریں تو وہ اپنے سے کئی گنا بڑی عمر کے آدمی کو سمجھانا شروع ہو جائے گا. بالکل ایسے وہ چیزوں کے منفی مثبت چیزیں بتانا شروع ہو جائے, جناب اس طرح نہیں اس طرح ہے, جناب یہ ایسے نہیں ایسا ہے. مقصد وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا علامہ سمجھنے لگ گیا ہے. ہمارا 16-17 سال کا بچہ فیس بک اور یہ سب چیزیں دیکھ کر یا یہ سب جو ہمارے ٹولز ہیں اس کی وجہ سے اس کو جو اس سے اویئرنیس جو اس کو ہوئی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ 40-50 سال کا میرا باپ ہے, میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں, میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں. اور پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے آگے, نہیں ابا جی یہ ایسے نہیں ایسے. ابا جی کہتے ہیں بیٹا تیری عمر کتنی ہے, تیری عمر تو 15-16 سال ہے, بہت زور مار کے. تو تو مجھے سکھا رہا ہے جو زندگی کے پیچ و خم, نرم گرم, سرد ہوا, ٹھنڈی گرم ہوا سب میں جھیل چکا ہوں اور اس مقام پر آ گیا ہوں کہ اب میں ایک میچور انسان ہوں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا منفی اس کا اثر ہے ہمارے اس موبائل کا. اصل پہ نا جی اس کے محرکات جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہیں. بنیادی طور پہ ہماری انسانیت کو, بلکہ میں مسلمانیت کی بات کی بات ہے, انسانیت کو ہی ختم کرنے کے انہوں نے انسانیت کو تباہ کیا, تباہ کیا. اور اب بچہ جو ہے وہ 15-16 سال کا جس طرح آپ نے فرمایا, اب اسے آداب پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے والد سے کیسے گفتگو والد سے کیسے بات کرنی ہے, بڑوں اپنی والدہ سے کیسے بات کرنی ہے, اپنی سازہ سے کیسے بات کرنی ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے پر ہم جا رہے ہیں, حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم, پروگرام استخارہ, اور استخارہ میں میرے ساتھ تشریف فرمایا ہے علامہ مفتی شیراز سیفی صاحب, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی کالز بھی لیں, آپ کی کالز کا جواب بھی دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری زندگی کے رونے ہیں, جو ہمارا درد دل ہے, اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. مفتی صاحب آپ نے اس پر وظیفہ تجویز نہیں فرمایا کہ بدنگاہی اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی ایسا مختصر سا وظیفہ جو ہر بندہ, جیسے 21 مرتبہ آپ نے فرمایا یا شہیدوں پڑھ دیا جائے, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بدنگاہی سے بندہ دور رہے. اس کے لیے یا حافظو کا ورد کیا جائے جی. اچھا, یا حافظو یا حفیظو, کتنی مرتبہ؟ چلتے پھرتے جتنا پڑھ سکتے ہیں. اچھا, یا حافظو یا حفیظ, یہ پڑھتے رہنا کثرت سے پڑھتے رہیں, اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صرف نگاہ کی نہیں ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں مطلب برا بھی سمجھے نا چیزوں کو, اور کوشش بھی کریں کہ یار ایک بندے کا اپنا انٹینشن بھی ہونا چاہیے نا کہ یار مجھے یہ کام نہیں کرنا. بالکل, اور اس سے بچنا ہے, اس کے گناہ ہے, اس کی وجہ سے روزگار بند ہو جاتا ہے. بالکل, اصل جو چیز ہے نا جی توبہ, توبہ ندامت کا نام ہے. زبان سے آدمی سارا دن توبہ توبہ کی تسبیح کرتا رہے اور دل میں شرمندہ نہ ہو, اسے ندامت نہ ہو, تو ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح, توبہ کی پھر توبہ کی, توبہ پہ توبہ توڑ دی, اس میری توبہ پہ توبہ, توبہ توبہ کر اٹھی. تو بات یہ ہے کہ آدمی نادم ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم ضرور فرمائے گا انشاءاللہ. صحیح, یا حافظو یا حافظو کا ورد بھی جاری رکھا جائے ساتھ میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بہت سی ہماری کالز آتی ہیں ہماری بہنوں کی, بھائیوں کی, کہ وہ رشتے کے حوالے سے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ میرے جو ہسبینڈ ہے نا, ان کا نا میری شادی سے پہلے میں ایک بیٹا ہے. اچھا جی, تو یہ ارانی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, تو جب ہم کئی رشتے کی بات کرنے جاتے ہیں نا تو وہ اس بیس سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں اس کی سچی ماں ہوں. میں اسٹیپ مدر. میں نہیں سمجھا, میری بہن کیا کہہ رہی؟ وہ اس بیس سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں اس کی سچی ماں نہیں ہوں. اچھا. ہاں جی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے, میرے میاں نے نا اپنی وائف کو طلاق دی. اچھا. اب ان کی جو ایج ہے 60 ایئر ہے میرے ہسبینڈ کی, اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں نا سرکاری ملازم سے. صحیح ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ بچے کی حائل میں جتنی شادی میں رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں.
ٹھیک ہے، اس بچے کی شادی میں جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس کی شادی میں رکاوٹ ہے؟ جی وہ صرف اس وجہ سے رکاوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی سکی ماں ہوں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چلیں آپ کو ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں نا سر۔ اچھا کوئی بات نہیں، گاؤں میں بھی رہتی ہیں تو آپ اپنے شوہر کی بیوی تو ہے نا، اور اس بچے کی ماں بھی ہے ایک طرح سے، سوتیلی ماں صحیح لیکن ماں تو ہیں آپ۔ چلیں بالکل بتاتے ہیں میری بہن آپ کو، بالکل بتاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کیا مجھے سوال؟ یہ ان کا ایک شادی دوسری شادی ہوئی ہوگی، تو جو شوہر ہے ان کا پہلے سے ایک بیٹا بھی ہے، جی تو اس بیٹے کی شادی میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو لوگ رشتہ کرنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ سگی ماں نہیں ہیں، تو آپ نے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی سگی ماں سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ بس یہ ہمارے زمانے کا یہ ناصور بن چکا ہے۔ اگر لڑکا معقول ہے، برسر روزگار ہے، اچھا ہے، دیکھنے میں ہینڈسم ہے، مناسب شکل کا قبول صورت ہے تو کر لینی چاہیے۔ ماں پہ اعتراض کرنا کہ آپ سوتیلی ماں ہیں، سگی ماں نہیں ہے۔ ہاں جی، کوئی نہ کوئی ہم نے وجہ تلاش کرنی ہوتی ہے نا جی، رشتے سے انکار کرنے کی، چاہے لڑکی کا ہو لڑکے کا ہو، کوئی نہ کوئی ہم نے ایشو بنا کے اس کو ڈسمس کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی گناہ ہے، کسی بھی انسان کا دل بلا وجہ توڑنا یہ بھی گناہ ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال وظیفہ کیا ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یا لطیفو کا ورد کریں۔ اچھا 100 مرتبہ روزانہ یا لطیفو پڑھیں، یا لطیفو 100 یا مرتبہ، لطیفو 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ رشتے میں آسانی ہو جائے تو گی۔ یا لطیفو ایک تصویر کوئی ٹائم بتائیں، فجر میں یا ظہر کسی میں؟ ٹائم، کسی ٹائم بھی پڑھ کسی لیں۔ ٹائم پڑھ لیں، اگر وقت بتا دیا جائے تو پھر وہ بندش ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے نا کسی ٹائم پڑھ لیں، صحیح، جب ان کو موقع ملے جس ٹائم۔ تو یا لطیف۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا میرا جو سوال تھا وہ بھی اسی سے ریلیونٹ ہی تھا کہ شادی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں آج کل بچوں کی، میرا تعلق بھی کچھ ایسے ایک دو اداروں سے ہے جی کہ جن کا اس طرح شادی وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں وہ لوگ، تو میں نے دیکھا ہے کہ علامہ صاحب بہت زیادہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے انتظار میں، بہت زیادہ۔ یہ وہ کنواری الگ ہے، پھر وہ جو متعلقہ ہو جاتی ہے مطلقہ بیچاری اور دوسری جو بیوہ ہے، وہ اس انداز کی ہیں وہ الگ ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے اور بہت بڑا ایک ستم ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ انتظار میں ہیں اور رشتہ، اچھا جو لڑکے والے ہیں وہ کوئی حور تلاش کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، بالکل ایسے، اور حور نہ بھی ہو تو کوئی بہت اچھی کوئی سالڈ مطلب ایک ساؤنڈ قسم کا کوئی بزنس ہو ان کا، کوئی جائیداد پراپرٹی ہو۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بس دعائی کر سکتے ہیں اس معاشرے کے لیے، پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ کہ رشتے میں آسانی ہو، ہر وہ بندہ کہ جس کا رشتہ نہیں ہوا ابھی تک اور وہ پریشان ہے اپنی شادی کے حوالے سے، اس کے لیے یہ یا لطیفو والا وظیفہ جو ہے بہت مجرب ہے۔ اچھا یا لطیفو کا ورد کریں انشاءاللہ، اور کچھ بہتری کریں، اپنے میں بہتری کریں اور اپنے برابری کے لوگوں کو تلاش کریں، تو میرا خیال ہے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ بہت اعلیٰ گھرانے میں ہو، حالانکہ میری وہ حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب ہم ہر آدمی جب اپنے سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے پھر یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اپنی برابری کی سطح پہ جب ہم رشتوں کو تلاش کریں گے اور رشتے کا معیار ہم اچھا ہونا، نیک ہونا، نہ کہ خوبصورت ہونا اور مالدار ہونا رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو بیٹیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور مردوں کے لیے لڑکوں کے لیے بھی یہی حکم، یا لطیفو کا ورد کریں۔ صحیح۔ نماز پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں گے پھر وظیفہ اثر کرے گا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا وظیفے کا جب تک 5 وقتہ نماز انسان نہیں پڑھتا۔ ہمارے یہاں یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا علامہ صاحب کہ نماز کی طرف جاتے نہیں ہیں، وظیفہ کوئی شارٹ کٹ بتا دیں کوئی، ہاں جی، تو شارٹ کٹ میں تو پھر نہیں، اس طرح کام نہیں بنتے، نماز بڑی ضروری ہے۔ اور پھر اچھا میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ حدیث سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تفاسیر سنتے ہیں، دل پہ نہیں اتارتے ان کو، اور دماغ میں اس کو جس طرح جس کا ابلاغ ہونا چاہیے، جس طرح اس کا نزول ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، بس سرسری سا سن لیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ یہ ہماری ایک کنڈیشن بن گئی ہے۔ ویسے اب تو خیر ہم لوگ اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ فیس بک اور یہ سب اس انداز کی چیزوں پر اتنی احادیث اور یہ اور وہ، بس وہ پڑھتے جاتے ہیں اور اسکرال کرتے جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں لیتے ہم۔ چھوٹی سی ایک بات ہے، بلکہ چھوٹی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن حضور نے اس کو چھوٹا کر کے بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے فجر کی 2 رکعتیں جو ہے دنیا و مافیا سے، دنیا و مافیا کی ہر چیز سے زیادہ مرغوب و پسند ہے۔ تو
مجھے تو میں نے تو یہ نتیجہ اخذ کیا کہ گویا حضور یہ فرمانا چاہ رہے تھے، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ پوری دنیا کا ہر معاملہ اس 2 رکعت میں ہے. 2 رکعت میں ایسے ہی ہے. جو ہمیں بستر پہ گزار دیتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں ہیں فجر پہ، ساری رات جس نے موبائل استعمال کرنا ہے اس نے کیا فجر اس نے پڑھنی ہے؟ صبح کیا پڑھنی ہے، فجر کیا پڑھنی ہے؟ نہیں ویسے بھی اگر ہم فجر کی نماز جو چھوڑنے والے لوگ ہیں، میں اس حوالے سے ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھ پاتے تو زندگی کی پریشانیوں تلخیوں کا شکار ہیں، تو یہ 2 رکعت جو ہیں کتنا آسان نسخہ ہے، دیکھیں کتنا نا جی، آسان حل ہے. جی میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جو بھی ہماری مشکلات ہیں نا جی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے. اب یہی بات آپ لے لیں کہ رات کو لیٹ سونا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات عشاء کے بعد زیادہ دیر تک بیٹھنا، گفتگو کرنا، گپ شپ کرنا یہ مکروہ ہے، منع فرمائے. منع فرمایا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی باہر جانا چاہتے ہیں. اچھا. انہوں نے پاکستان اپنے کاروبار میں بہت سارے پیسے لگائے ہیں لیکن وہ ویسٹ گئے ہیں، صحیح فائدہ نہیں ہوا. صحیح. تو ان کی نیت یہ تھی کہ وہ باہر چلے جائیں، شاید کوئی کامیابی حاصل ہو جائے. تو باہر سے مراد کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یو کے، یورپ، اچھا. زیادہ یو کے کا، لیکن یہ کہ کوئی اسپانسر اچھا نہیں مل رہا. اگر کوئی ملتا ہے تو اتنے زیادہ پیسے مانگتے ہیں کہ اتنا بجٹ نہیں ہے. اچھا. تو میں نے سوچا میں رابطہ کروں کوئی وسیلہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ علی احسان. علی حسان. اور علی حسان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نرگس بانو. نرگس بانو. ٹھیک ہے. چلیں میری بہن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین جو ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا یا آپ اپنی کال کو پراپر جواب کو آپ نہیں سن سکے تو آپ ہمارے پروگرام کو 5 سے 6 گھنٹے کے بعد، ہمارا پروگرام ختم ہونے کے 5 سے 6 گھنٹے کے بعد یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے. آپ اب یوٹیوب پر جا کر پروگرام کو ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ریپیٹ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ کر پھر آپ اس وظیفے کو پڑھیں. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بھائی باہر جانا چاہتے ہیں اور پریشان بھی ہیں بہت زیادہ، یہاں کاروبار میں بہت نقصان کیا ہے، یو کے جانا چاہتے ہیں یا یورپ والی سائڈ جانا چاہتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں کیا پڑھیں تاکہ نکل پائیں؟ اور آیا ان کا سفر ہے بھی سلسلہ ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے یا نہیں؟ ان کے لیے یہ پہلے تو 5 وقتہ نماز شروع کریں جی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز ہوتی ہے. اشراق کے بعد جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے پھر نماز چاشت کا وقت ہوتا ہے. صحیح. نماز چاشت پڑھنی انہوں نے. اچھا. اس کی ویسے 12 رکعت ہیں تو چاہے 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنی پڑھ لیں. اور نماز چاشت پڑھنے کے بعد انہوں نے جمعرات کے دن 500 مرتبہ یا سمیع پڑھنا ہے. واہ. 500 مرتبہ یا سمیع. یا سمیع جمعرات والے دن. ویسے چاشت ڈیلی پڑھنی ہے؟ چاشت روزانہ پڑھنی ہے. اگر یہ 500 مرتبہ یہ کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ نماز چاشت کے بعد آپ 100 مرتبہ یا سمیع کی تسبیح کر لیں. صحیح. تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بھی مشکل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا اور فرمائے. چاشت تو ویسے بھی اکابرین اور مشائخ اعظام کا وتیرہ رہا، معمول ان کے رہا، معمول میں رہا، اور پھر وہ معمولات میں رہا. پھر یہ بھی کثرت سے سننے میں آیا ہے کہ چاشت کی جو نماز ہے وہ روزگار کی تنگی کو ختم کرتی ہے. بے شک اس طرح ایسے ہی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ جب وہ پڑھنے کے ساتھ آپ جب یہ وظیفہ پڑھیں گے پھر انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ بہتری ہوگی. صحیح. یا سمیع ہو. یا سمیع. کیا بات، کیا بات. یہ جمعرات والا نسخہ جو ہے یہ کئی مشائخ نے تعلیم فرمایا ہے کہ جمعرات کو 500 مرتبہ پڑھ لیا جائے، یا پھر اشراق یا پھر چاشت کے وقت یا سمیع کا جو ورد ہے، یعنی سننے والا. سننے والا اللہ کو اے سننے والا. اے سننے والا. اور وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے. اشراق پڑھے کون علامہ صاحب؟ چاشت پڑھے کون؟ جب ہماری رات ہی 4 بجے ختم ہوتی ہے سونے کا ٹائم، کون پڑھے گا؟ ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور استخارہ پروگرام میں آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی کالز کو شامل کیا جاتا ہے. زندگی میں بہت ساری پریشانیاں، تکالیف، مشکلات ہیں،
بہت سارے زندگی کے رونے ہیں، بہت سارے زندگی کے دکھ ہیں، درد ہیں. کہیں کوئی شادی کے لیے پریشان ہے، پھر شادی ہو گئی تو پھر ازدواجی زندگی میں روزگار کا ایک بہت بڑا مسئلہ، پھر اولاد نہ ہونے کا ایک جو ہے نا وہ روگ، ایک پریشانی وہ کھڑی ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد بہنوں سے، ماں سے، بیوی کا مزاج نہ ملنا، لڑائی جھگڑے ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ماں باپ جو ہیں وہ شادی کے بعد یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ وفادار نہیں رہا، بیوی کا ہو گیا ہے. اس انداز کی بہت ساری مشکلات ہیں ہماری زندگی میں، مقدمات کا سامنا ہے. کہیں کوئی ازدواجی زندگی میں پریشان ہے، کوئی ماں باپ جو ہیں وہ خاص طور پر آج کل کے دور میں، ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے موبائل کے حوالے سے کہ ماں باپ بہت آج کل نالاں ہیں اپنی اولاد سے. آج صبح بھی ایک کیس میری نظر سے گزرا جس میں جناب بچے نے اپنے ماں باپ کو مغلظات بکی. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کون سے بچے ہیں یہ اور کون سے ہم دور میں جی رہے ہیں. علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جیسے میں نے بھی بتایا آپ کو کہ اولاد کی نافرمانی کا بڑا کثرت سے سامنا ہے، تو کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ لوگ اس کو سنیں، پڑھیں اور پھر زندگی میں سکون آئے؟ بچوں کے لیے پہلے تو میں نے ایک گزارش کی ہے کہ یا شہید جو ہے نا بچوں کو بٹھا کے صبح کے وقت اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں. بچے بہت بڑے ہو جائیں. ہاں جی. دوسرا اگر بچے بڑے کیا کریں گے ایسے خبیث بچوں کا جو ماں باپ کو گالیاں دیں؟ ہاں جی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اصلاح کی نیت ہو. یہ بات میں اس لیے تھوڑا ٹھہر کے کہہ رہا ہوں. اصلاح کی نیت ہو اور کثرت سے پڑھنا ہے یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو. اصلاح کی نیت سے پڑھ کے بچہ جب سو جائے اس کے سینے پہ پھونک مار دیں تو انشاءاللہ وہ بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا. یا قہارو کتنی مرتبہ؟ جتنا پڑھ سکتے ہیں. اچھا، کوئی خاص تعداد؟ خاص تعداد نہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں. پڑھ کے یہ بچہ جب سو جائے رات کو اس کے سینے پہ آپ پھونک مار دیں تو انشاءاللہ وہ آپ کا تابعدار ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. ایک کالر ہے جناب. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. ساجد بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر. اور سر آپ ٹھیک ہیں؟ بڑے دن بعد آج آپ کی آواز کی درشن تو کیا کہوں میں، آواز سنائی دی آپ کی. سر پروگرام روز آپ کا دیکھتا ہوں، مجھے آپ کا دیکھ رہا ہوں، زیادہ نماز پڑھی ہے، پروگرام دیکھ رہا ہوں سر. چاہتا آواز بہت کم ہو گئی ہے آپ کی سالار بھائی، تھوڑا سا انہینس کریں. میں نے کہا سر باقی انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی جو آپ نے ہدایت بتائی ہیں وہ پڑھنے سے سارے مسئلے حل ہو گئے، اللہ کا کرم ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی مسئلہ یہ تھا جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، نماز کا ٹائم جب ہوتا ہے تو مجھے کوئی سستی بھی چڑھ جاتی ہے. سستی آتی ہے؟ ٹھیک ہے، تاکہ سستی نہ ہو، نماز ٹائم کے ساتھ پڑھوں، صحیح پڑھوں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں جناب. ابھی ہم نا ساجد بھائی اسی پر بات کر رہے تھے کہ نماز میں سستی کے بہت سارے عوامل ہیں. ایک تو یہ موبائل خبیث سب سے بڑی مسئلہ ہے یہ کہ جو مستقل اس میں انوالو رہتا ہے وہ بھی نماز کی طرف خال خال جاتا ہے. بہت زیادہ کھا لینا، بہت زیادہ کھاتے رہنا. ایک تو ہوتا ہے کھا لینا، ایک ہوتا ہے کھاتے رہنا. آپ کھاتے ہی رہتے ہیں تو یہ بھی انسان کے جسم پر سستی، کاہلی اور جسم جو ہے نا وہ لاغر ہو جاتا ہے اس سے. یہ بھی ایک وجہ ہے سستی کاہلی کی. اور باقی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں، کیا کہیں گے ان کے لیے کہ نماز میں سستی کاہلی کے شکار ہیں؟ یہی نہیں ہے، ایسے 99% ہمارے اس سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ نماز کے معاملے میں کاہلی اور سستی کا شکار ہیں. 99 میں نے اس لیے کہا کہ آپ کسی بھی نماز میں مسجد میں چلے جائیں جی بالکل تو بہت کم صفیں آپ کو نظر آئیں گی. محلے میں 10,000 لوگ اگر رہ رہے ہیں، اس طرح ہی اگر ایک کالونی میں 10,000 لوگ ہیں تو 10,000 میں سے بمشکل 40 سے 50 افراد آپ کو مسجد میں ملیں گے، باقی نہیں آتے. کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے جناب وظیفہ اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اس کے پڑھنے سے پہلے جب اذان سنائی دے تو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں. صحیح. خاموش ہو جائیں اور اذان سنیں اور اذان کا ساتھ ساتھ جواب دیں. صحیح. اس کی برکت یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب دینا آپ کے دل میں نماز کی محبت پیدا کر دے گا. واہ. اور آپ اٹھ کے مسجد کی طرف گامزن ہو جائیں گے. صحیح. جب آپ اذان کو ہی نظر انداز کر دیں گے، سنیں گے نہیں. اور آپ دیکھیں معاشرے میں ابھی باہر نکلتے ہیں، عشاء کی اذان ہوگی، سڑکوں پہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اذان ہو رہی. اور یہ ہماری جہالت کی انتہا ہے. اذان
نہ سننا، اسے نظر انداز کرنا جان بوجھ کے، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا. جو پابندی سے اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ احادیث سے ثابت ہے. اور لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں آپ کو اذان کا جواب دینے پر. اور اس کا ایک برکت اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہوگی. اٹھیں گے آپ تیاری کر کے مسجد میں نماز با جماعت ادا کریں گے. کس گھر سے آواز آ رہی ہے یہ کوئی فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے کہ یار آواز کہاں سے آ رہی، کون بلا رہا ہے، بلاوا کس کا ہے، حی علی الفلاح. ادھر مولا علی کا یہ حال ہے کہ جب اذان کی آواز آتی تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، سرخ ہو جاتا. لوگ پوچھتے کہ یا علی کیا مسئلہ ہے، آپ جب اذان کی آواز آتی ہے تو آپ اتنے خوف زدہ، ڈرے ہوئے آپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے گھر سے آواز آئی ہے، پتہ نہیں کہ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں، کر سکوں گا، یا میں وہ جو مجھے بلایا جا رہا ہے میں اتنا اس قابل ہوں بھی کہ نہیں، یا میں وہ جو اللہ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو وہاں کے آداب ہیں، کیا میں وہ بجا لا سکتا ہوں کہ نہیں. میں تو اس پہ وہ پریشان. اور یہاں ہمارا یہ حال ہے کہ جناب میں آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، بلکہ نہیں یہ کافی دن پہلے، ہم ایک دوست کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اذان کی آواز آئی. دیکھیں تربیت، ماں باپ جب تک تربیت نہیں کریں گے اولاد کی، بالکل وہ زندگی بھر تڑپتے رہیں گے. اولاد اگر گالیاں دے رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% قصور جو ہے اس کے والد کا ہے، اس کے والدین کا ہے. اگر آپ تربیت میں ان کو یہ چیزیں نہیں دیں گے تو کل اولاد سے کسی اچھے کی امید مت رکھیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم ایک فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو بچے، وہ ہم جس روم میں بیٹھے تھے تو کچھ بچے بیٹھے ہوئے ٹی وی لگا کے دیکھ رہے تھے. تو اذان کی آواز آئی تو گھر میں کھلا گھر تھا ان کا، تو آواز کافی صاف ستھری آواز اندر آ رہی تھی اور کافی اونچی آواز آ رہی تھی. تو وہ کسی بندے نے کہا بچے سے کہ بیٹا یہ ٹی وی کی آواز بند کرو، گانوں کی آواز آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے. کسی بزرگ نے یا کسی بندے نے کہا. تو میں نے بچے کے منہ سے اپنے کانوں سے سنا، وہ کہتا ہے یار یہ دروازہ بند کر دو نا، دروازہ بند کر دو نا یار، آواز آ رہی ہے اذان کی، دروازہ بند کر، مطلب دروازہ بند کر دو میرا گانا. تو میں اس وقت بڑا حیران ہوا اور میں نے اس بچے کو ڈانٹا بھی. اور پھر میں نے کہا کہ دیکھو جو تربیت اگر آپ اپنی اولاد کی نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں بتائیں گے یہ اذان ہے، نماز کے لیے جانا ہے، قرآن اور نماز کی طرف نہیں لگاؤ گے تو کل کیسے اچھا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام وہ بچے کریں گے آگے چل کے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آخر میں آپ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. ناظرین محترم، درد دل بس یہی تھا جو میں نے بیان کر دیا. اور میں پھر کہوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت میں دین کو لے آئیں، خدا کے واسطے دین کو لے آئیں اپنے بچوں کی تربیت میں. اگر آپ کے بچوں کی تربیت میں دین نہیں آئے گا تو کل پھر آپ اپنے بچوں سے کسی بھلے کی امید یا کسی خیر کی امید مت رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میرا نہیں یہ ماننا کہ کوئی بھلا ان سے آپ کو کوئی ایسا، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، یہ ساری چیزیں جو آج کل یوز ہو رہی ہیں شتر بے مہار کی طرح، آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح، تو پھر آپ ان سے امید مت رکھیں کہ یہ آپ کے کھیت کھلیان میں نہیں جائیں گے کھانے کے لیے، جائیں گے چرتے چرتے یہ وہاں بھی پہنچیں گے، تو یہ آپ کو کل نقصان ہوگا. تو خدا را تربیت کا بڑا اہتمام کیجئے اور اس میں دین کو لے کر آئیے. اپنے میزبان شوکت ویسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، آمین. اللہم ادخلنا الجنة بالقرآن وصاحب القرآن، آمین. اللہم حصل مرادنا، اللہم یسر امورنا، آمین. اللہم حلل مشکلاتنا، اللہم انزل علینا الرحمة والبرکة والمغفرة. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وغلبۃ الدین وقہط الرجال. سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.